اے اللہ کے نبی کی بیٹی، اللہ نے تمہارے بابا ختمی مرتبہ کو کامیابی عطا کی، فتح عطا کی ہے، اللہ کا ان کا وعدہ پورا ہوا۔ یہ کہنے کے بعد کہا کہ اپنا سر سجدے میں رکھا، اور پھر میں کافی دیر کھڑا رہا تو حالت سجدہ امیر المومنین کی صرف ایک آواز بلند ہوتی رہی، پروردگار تیرا شکریہ۔ یہ علی ساری زندگی 63 لمحوں میں سے کسی لمحے میں امیر المومنین کسی بشر کو اپنی صرف متوجہ نہیں ہوئی تھی، ولادت سے لے کر شہادت تک۔ شرمندہ و گفتگو تشنا رہ گئی، بہت سارے پہلو رہتے ہیں، میں بیان نہیں کر سکا۔ یہ حجر ابن عدی ان سے جو جملہ ہے، اور پھر آخری سب سے آخری گفتگو مولا متقیان شب شہادت جس شخصیت سے کہی، وہ آپ کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی۔ امام حسن مصطفیٰ کو وصیتیں کی، امام حسین کو وصیتیں کی، اپنی ازواج کو وصیتیں کی، جناب ام البنین سے گفتگو کی، یہ خواہش کی کہ میرے بیٹے عباس کو میرے سینے پر لٹایا جائے، جناب حضرت عباس کے بازوں کے بوسے دیے، باقی فرزندان سے گفتگو ہوئی۔ سب سے آخر جس شخصیت کو بلایا وہ کربلا کی شیر دل خاتون زینب بنت علی۔ لیکن عجیب کہتے ہیں ہر ایک کو وصیتیں کی، باقی افراد کی سن رہے تھے۔ ثانی زہرا کو وصیتیں کرتے کرتے کمیٹی زینب اپنا کان میرے دہن کے قریب لیا، اور پھر بیوی کے کان میں کچھ جملے گئے، اور اس کے کچھ لمحے گزرنے کے بعد حضرت کی شہادت ہو گئی۔ یہ 40 ہجری اور پھر 20 سال گزر گئے، 60 ہجری پھر 61 ہجری، یہاں تک کہ کربلا گزر گئی، کوفہ گزر گیا۔ جب شام میں اسیروں پہ یہ قافلہ داخل ہوا تو ثانی زہرا نے یہ سارے مراحل طے کیے کہ اس طرح سے شام کی گلیوں سے گزر رہی کہ پتھروں کی بارش کرتی گئی، اتنے پتھر مارے گئے کہ پیغمبر اسلام کے اصحاب میں سے ایک صحابی سعد ابن سعد الساعدی، وہ کافی عرصہ گزرنے کے بعد جب شام میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ شام کی جو دیواریں ہیں، گلیوں کی دیواریں خون آلود ہیں، تو پوچھنے لگے یعنی شام کیا تم آج کل جانوروں کو گلیوں میں ذبح کرتے ہو؟ تو جواب دیا کہ نہ، اے پیغمبر اسلام کے صحابی، ان گلیوں میں کسی جانور کو ذبح نہیں کیا، بلکہ گلیوں سے